بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال، یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، ہائے، وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتا تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو، آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج اذان دیتے۔ اور جب میدان محشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ جس دن آپ کی وفات تھی، جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وکیل صاحب کو لوگ سے پوچھنا ہے، مولانا طارق جمیل کو لوگ سے پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اجازت پر اسرائیل اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، کہا آدم سے لے کر آج تک جتنوں کی روح نکالی ہے، خلیل کلیم، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر آج تک کسی سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا پہلے اجازت لینا پھر اندر جانا، نہ ملے اجازت وہیں سے واپس آ جانا۔ ایسے رسول سے بغاوت کرتے ہیں ہم، ایسے رسول سے سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی، اور آپ پہلی بار اجازت لے کر جانا، نہ ملے تو واپس۔ دوسری بات السلام علیکم۔ تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جائے، اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہے۔ پڑھا کرو، تھوڑی دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کرو کہ میرا ابھی جو تھے نا جنہوں نے نعت پڑھی، میرا پیغمبر عجیب تر ہے، یہ مظفر وارسی کی ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔
میرا پیغمبر عجیب تر ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو اللہ کے حبیب کا ہے۔ اپنی وکالت کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو پر محمدی مہر لگاؤ۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے۔ میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہے یہ خبیث۔ بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور مجھے مطالعے کا ذوق ساری زندگی رہا، اب بھی ہے۔ میں آج تک بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام آدمی ہے۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق۔ نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا قیامت کے دن، میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، شام سے نہیں، قدموں سے۔ اور میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں۔ بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ سوار ہو کر میرے آگے ایز اے ڈرائیور چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں دنیا کٹھی ہوگی تو اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ بلال اذان دیں گے، سارا محشر سنے گا۔ ایک اور واقعہ سنا تھا، آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، 11 بجے کے قریب انتقال ہوا، اراؤنڈ اباؤٹ ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے آواز بند ہو گئی، روتے 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 مشکل سے اذان پوری ہوئی، نیچے اترے کہ سن لو میں قسم کھاتا ہوں نبی کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر اب میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مدینے میں، مجھے جہاد کی اجازت دے دو۔ انہوں نے پہلے تو روکا، پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو، پریشان ہے، اجازت مل گئی۔ خان میں زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، اور جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے، تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے۔ تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے، کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو،
میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں گا۔ یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گلیوں میں باہر آ گئیں، اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں۔ وہ دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگی۔ کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ آپ صدر وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے، احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے۔ پھر ایک اور وقت آیا، غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، میرے رب کی قسم، ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے۔ پاکستان تو ویسے چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے۔ بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں۔ تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدع۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہاں علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تو سارے صحابہ کی خسر خسر، کسی طرف بلال اذان دے، کسی طرف بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر تیرے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو آپ گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے۔
اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ، آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک۔ اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ، ایک اتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔